اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اس زندگی کے حسین سفر میں انسان بہت سارے خواب ہوتے ہیں۔ کچھ خواب حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ انسان کے دل کا بھی عجیب حال ہوتا ہے۔ جو چیز وہ دیکھتا ہے، چاہے وہ اچھی گاڑیاں ہو یا بڑی بڑی جاب ہو یا کسی کی جیسا بننے کا جذبہ ہو یا کوئی اور خوبصورت شے کی تمنا کرنا ہو، بس جس چیز کے اوپر دل لگتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، دل میں بس جاتی ہے۔ لمحوں میں دل میں ہزاروں خیال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جب من پسند چیز ملنے کی امید ہوتی ہے تو اس کا دل اور دماغ ایک خاص طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک چیز کے حاصل کرنے کی خواہش یا تسلی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کے ملنے کا ایک پرجور انتظار اور یقین ہوتا ہے، جو انسان کے اندر ایک نئی روشنی اور نئی خوشی کو بھر دیتا ہے۔ جان لو، یہ مشکلوں سے بھرا سفر آسان نہیں ہوتا۔ اس راہ پر چلتے ہوئے انسان کے سامنے کچھ خاص نشانیاں بھی آتی ہے جو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کی من پسند چیز، اس کی امید اور آرزو اب دور نہیں ہے بلکہ وہ اس کے قریب ہی ہے۔ جان رکھو، جب انسان کو اپنی من پسند چہیتی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش اور امید کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ایک طرف تو دل میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ دیکھے ہوئے خواب ٹوٹ نہ جائے، اور دوسری طرف امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ضرور مل کر ہی رہے گی۔ اسی حالت صبر میں انسان اپنے دل کے جذبات کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے خیالوں میں وہی چیز گھومتی ہوئی نظر آتی رہتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور ہر وقت اس کے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ امید اور یہ طلب ایک ایسے احساس کا سبب بنتا ہے جو انسان کے لیے بے پناہ خوشی اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کی من پسند اور لاڈلی اور چہیتی چیز ملنے سے پہلے ایک خاص نشانی اور علامت یہ وجود میں آتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اس دعاؤں میں ایک عجیب سی شدت اور لگن اور تڑپ آ جاتی ہے۔ اس کی ہر دعا میں بس ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اس کی من پسند چیز عطا کر دے۔ اس وقت انسان اپنے رب کے آگے اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ساری خواہشوں کو دعا میں عرض کرتا ہے، لیکن اس کا دل لگاتار اللہ سے وہی چیزیں مانگتا ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے۔ جان رکھو، جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے نا تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے یہ سب طے کر چکا ہے۔ جو ہمارا مقدر ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تمہاری کوششوں کے باوجود تمہیں مل نہیں سکتا۔ جان لو، دعاؤں میں یہ شدت اور لگن انسان کی یقین کو اور مزید مضبوط بناتی ہے، اور اس کی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین بنتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا یقین دل میں بننا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعائیں پرواز کر چکی ہے۔ ان قریب آپ کے لیے خوشیوں کے حسین دروازے کھلنے والے ہیں۔ لیکن جان رکھو، یہ قبولیت اور عطا ہے ہر ایک کا امتحان لیتی ہے۔ کسی کا امتحان جلدی ختم ہوتا ہے، کسی کو بڑا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سب تمہارے رب کی منشا اور مشیت کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعنی تمہاری ساری ہسٹری اس کے علم میں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کوشش کرتے ہو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ کس کو کیا چیز کس وقت دینی ہے۔ جان لو، اگر من پسند چیز ملنے میں دیری ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ جب انسان کو اپنی من پسند چیز ملنے کے قریب ہوتی ہے نا تو اس کا صبر بھی امتحان بن جاتا ہے۔ اور جان لو، تمہارا اپنی من پسند چیز کے لیے صبر کرنا ہی وہ واضح نشانی ہے کہ ان قریب آپ کے لیے صبر کا شیریں پھل ملنے والا ہے۔ صبر کرنے والے کبھی
हारती नहीं है। सब्र की ही ताकत ही वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। सब्र ही तुम्हें अल्लाह से करीब तक कर देता है। सब्र जिंदगी के हर बिगड़े मोड़ को नई रोशन राह दिखा देता है। सब्र ही उम्मीद और रब पर यकीन को रोशन रखता है और सब्र करना हर बंद राहों को खोल देता है। जान लो तुम्हारा सब्र करना तुमको मजीद मजबूत बनाता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है वो सब्र करने वालों के साथ है। जब खालिस कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है, अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया जाता है, जब हमारी नीयतों में कोई खोट नहीं होती, तो यकीन जानो अल्लाह की तरफ से ये सिला मिलना लाजिम हो जाता है। वो जानता है कि तुम कितनी कोशिशों के बाद आज यहाँ तक आए हो। वो जानता है तुम्हें उस वक्त आने के लिए अपनी जान से प्यारी चीज भी छोड़ाए हो। वो जानता है तुम उसकी रजा पाने के लिए अपनी रजा कुर्बान करके आए हो। वो जानता है तुम्हारी मामूली से मामूली कोशिश को भी, और यकीन करो कि आपकी कोशिश से कुछ भी रायगा नहीं जाएगी। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। तुम्हें तो बहुत खास मकसद के लिए चुना गया है, तो बस अब छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर मत बैठो। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप आंसू नहीं बहा सकते, रोना तो एक फितरी अमल है। सब्र तो ये है कि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो उसी पर साबित कदम रहना है। हजार मुश्किलात आ जाए, सामने समुंदर भी आ जाए, तो बस यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है ना। उसके लिए किया गया सब्र कभी रायगा नहीं जाता। इंशाअल्लाह जब तुम्हारी मनपसंद चीज मिलने वाली होती है तो दिल और दिमाग इन निशानियों से गुजरता है और वो अपनी मंजिल के करीब होते हैं। और ये खास निशानियां इंसान के लिए एक अजीम नेमत और रहमत बन जाती है, जो उसको उसकी जिंदगी में नई राह दिखाती है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। जान लो इस रास्ते पर चलने वाला इंसान सिर्फ अपनी मनपसंद चाहिए चीज को ही नहीं पाता, बल्कि अपने दिल अपने रूह को भी एक नया असर बख्शने में कामयाब हो जाता है। मुतमईन रहिए, तुम्हारा रब रहीम अनकरीब आपके लिए अपनी राहों को खोलकर बेशुमार जरिए और सबब बनाकर आपको आपकी मंजिल की रोशन राह दिखा देगा। आप खुश हो जाओगे। दोस्तों, हम आप सभी बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ करते हैं अल्लाह आपको आपकी चहीती मनपसंद चीज़ों से नवाज दे। बस हम आप सभी बहन भाइयों से एक कमेंट की गुजारिश करते हैं, जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे सिर्फ लिख दिया करें, और हम उन सभी बहन भाइयों के शुक्रगुजार हैं जो कमेंट लिखकर भेज रहे हैं। हम उनके लिए खास दुआएं भी करते हैं। बस हमें ये दिली तसल्ली मिलती है कि हमारे भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर।